اللہ. اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا, حضرت سلیمان انسان پہ حکومت کرے. نمبر 2 میں نے کیا کہا, جنات. کپٹیا میں ہے جنات. السلام علیکم, میں محمد ہارون آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں آج ایک ریئیکشن ویڈیو لے کر آیا ہوں, جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت, اللہ نے ان کو کیسی حکومت ادا کی تھی, چرندوں کے اوپر, پرندوں کے اوپر, انسان, جنات, سبھی کے اوپر اللہ نے ان کو حکومت ادا کی تھی. اللہ نے سب کو ان کے تابع. اشرف ہے باقی نہیں ہوئے تو آج جنت سے کم نہیں تھا. میں بھائی جنت ہے آپ کیا, اور اچھا میں ہمارے دل خیرآباد آبادی, اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرماوے, کہ یہ جناتوں کا ڈر ایسا ہے, عجیب ڈر ہے جناتوں کا. میرے پاس ایک شخص آئے تھے, میں نے کہا بھائی, میرے کو کہتا ہے کہ مولانا میرے اندر بہت ہمت ہے. میں نے کہا اچھا, کہا نہیں مطلب مجھے غصہ آئے نا تو میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. ہاں میں نے کہا باپ کو بھی گالی دیتا. کہا بس مولانا میرا ٹیمپر بہت ہیوی ہے, میرے کو غصہ آوے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. میں نے کہا ادھر بیٹا ادھر. جب وہ میرے قریب آیا, میں نے کہا 30 سال سے میں عملیات تعویذ کا کام کرتا ہوں, تو ایک کام کرے میرا. میں نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا ایک کام کرنا بیٹا, رات کو 2 بجے قبرستان جانا, 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کے اتنا پڑھنے کا ہے. اب سب دوستوں کے بیچ میں تھا, مجھے کہتا ہاں ٹھیک ہے. میں جب اپنے گھر گیا, تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی. میں نے دروازہ کھولا, وہی تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ہوگا, اور رات کو قبرستان جانا نہیں ہو. میں نے کہا اس میں کیا ہے بھائی, رات کو قبرستان 2 بجے جانا ہے اور 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور واپس آنا ہے. تو کہا نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گجرات میں جنات کو مامو کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا, میں گجرات کا نہیں, میں تو مہاراشٹر کا. اب اسے مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا وہاں پرابلم کیا ہے؟ تو کہا مامو. میں نے کہا مامو کے اوپر بھی فاتحہ پڑھ لینا. میں مامو قبر میں سویا ہوگا تو اس پر بھی فاتحہ پڑھ لینا. کہا قاری صاحب مولانا آپ سمجھتے نہیں. میں نے کہا کیا؟ کہا مامو. میں نے کہا ارے بھائی مامو ہے تو اس میں تو کو ٹینشن لیتا. کہتا آپ سمجھتے نہیں, مامو یعنی جنات. میں نے کہا واہ بھائی وہ مامو, تو بھانجا, میرے کو کائے کو بیچ میں لاتا. تو معلوم نہیں یہاں کپٹیا میں بھی ایسے ہوں گے. اور عجب معاملہ, گھر میں اکیلا رہنے کے لیے کہو, حالانکہ 35 سال سے وہ گھر میں رہتا ہے, لیکن اس کو کہو کہ آج تجھے اکیلا گھر میں رہنا ہے, فیملی باہر جا رہی ہے, تو اپنے دوست کو فون کر کے کہتا بھائی تو بھی میرے گھر میں آنا, کیونکہ رات کو گھبراتا. اور کیا کہے گا معلوم, وہ آیا وہ آیا وہ آیا. کیا آیا بھائی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جنات کو اللہ نے 3را نمبر دیا ہے. بولو کپٹیا والوں, کون سا نمبر؟ پہلا نمبر انسان, دوسرا نمبر فرشتے, تیسرا نمبر. کمال ہے بھائی, 3 نمبر والا 1 نمبر کو ڈراتا ہے. بھائی جنات تیسرے نمبر پر, وہ پہلے نمبر والے کو ڈراوے. خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی, انسانوں پہ حکومت, جناتوں پہ حکومت, چرندے درندے پرندے. آپ کو معلوم ہے یہ یہاں کپٹیا میں مدرسہ چلتا ہوگا نا مولانا, آپ یہیں کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ اچھا دور سے آئے ہو آپ بھی, ماشاءاللہ. باقی آپ کے شعر و شاعری سے میں بہت متاثر ہو گیا ماشاءاللہ. آپ کا اعلان بھی بہت پیارا, میں کب سے سن رہا ہوں, جہاں جہاں تک میرے کو آواز آ رہی میں آپ کا اعلان سن رہا ہوں. اللہ آپ کو اچھا رکھے. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے, وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا اسکول میں بھی ہوتی ہے, کالج میں بھی ہوتی, کالج میں شاید نہیں ہوتی, باقی اسکول میں بھی حاضری ہوتی ہے, مدرسے میں حاضری ہوتی. یہ حاضری کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت سلیمان. بولو کون شروع کرنے والے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کبھی کبھی اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد انسانوں کو آگے بٹھاتے, اس کے بعد جنات ہوتے, اس کے بعد درندے ہوتے, اس کے بعد پرندے ہوتے, اس کے بعد چرندے ہوتے, اس کے بعد دوسری مخلوقات ہوتی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک کی حاضری لیتے تھے. اچھا ہمارے یہاں بھی کبھی حاضری لو, اور اگر بچہ کبھی پڑھنے نہیں آیا, یہ مولانا لوگ بیٹھے جو بچوں کو پڑھاتے, ایک دن بچہ پڑھنے نہیں آیا, 2 دن نہیں آیا, تیسرے دن نہیں آیا, کبھی کبھی مولانا غصے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟
کیونکہ جب بچہ 3 دن کے بعد آئے گا تو مولانا پریشان ہوں گے کہ 3 دن تک تو آیا نہیں, ہمارے کئی بچوں کا سبق ساتھ میں چلتا تھا, اب تجھے میں دوبارہ سبق پڑھاؤں گا. مولانا غصے ہوتے, اور غصے میں کبھی ہلکا سا مار بھی دیتے. مار دیا کیا طوفان ہوتا, وہ عورت بغیر دوپٹے کے مولانا کے ساتھ لڑنے کے واسطے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا تمہارے اندر ہمت کیسی, میرے گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ایسا بے دردی کے ساتھ مارا. ارے میرے پیارو, یہ آپ کو بتاؤ, حضرت سلیمان ایک بار حاضری لے رہے تھے تو ایک پرندہ نہیں آیا. بولو حاضری میں کون نہیں آیا؟ اور پرندے کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا, ہود. ہود بولو کیا نام؟ نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی, ہود کہاں ہے؟ پتا چلا وہ نہیں ہے. کہا فوراً معلوم کرو کہاں ہے. اگر صحیح وجہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے, صحیح وجہ نہیں بتائیں گے تو سزا دوں گا, اور اگر اور غصہ آئے گا معاملہ ہی ختم کر دوں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ حاضری کا سلسلہ. بولو کون سا پارا؟ پارا نمبر 19. بولو پارا نمبر. اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ اگر صحیح وجہ بتائے گا تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کوئی صحیح وجہ نہ ہوگی تو سخت سزا دوں گا, ہو سکتا کہ میں ذبح کر دوں گا, قتل کر دوں گا. تو خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی, ہوا پر بھی حکومت تھی. بولو کس پر حکومت؟ یہ اصل مجھے بتانا. حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا, جیسے یہ کرسی ہے ماشاءاللہ. آج یہ کرسی سے میرے کو بھی بہت خوشی ہوئی, کیونکہ اتنے ہار تو میرے کو شادی میں بھی نہیں پہنائے تھے جتنے ہار آج کپٹیا والوں نے میرے کو پہنائے. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک کرسی تھی. اس کرسی پر اور اس تخت پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے. جیسے بیٹھتے تھے 2 فرشتے آتے تھے, آ کر پوچھتے تھے آپ کو کہاں جانا؟ حضرت سلیمان فرماتے مشرق میں ہو, مغرب میں جانا. بولو کہاں پر ہو؟ جیسے آسان الفاظ میں یوں کہو کہ کپٹیا میں ہوں, امریکہ جانا ہے, جہاں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے وہاں پر مجھے جانا. تو فرشتے کہتے تھے آپ آرام کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر آرام کرتے. تھوڑی دیر میں وہی دونوں فرشتے کہتے اللہ کے نبی اٹھو, اللہ کے نبی اٹھو. حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا, ابھی تو بیٹھے. کہاں پہنچ گئے؟ کہاں مشرق سے. حضرت سلیمان کہتے اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں, اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. بولو سبحان اللہ, اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا. یہ قرآن میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی تابع بنا دیا. تو میرے پیاروں کتنے سوال ہو گئے؟ میرے سب ساتھ میں بولیں گے کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہے؟ کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ یہ بیچ میں ایک جنت کی بات آئی نا مولانا, ایک بات میں بتاؤں, کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے, سگریٹ, بیڑی, تمباکو, اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. بھائی وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. اب کبھی اتنا بڑا مجمع, جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا, اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے, یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں. وہ کہیں وہاں چلا گیا, وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں, وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں. اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان. اب قبرستان میں رات کو, جیسے ابھی کتنے بجے, یہ 12:15 12:30 ہوئے, ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا, کوئی نہیں تھا, سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں. اب وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا, سیگار نکالا اور لائٹر نکالا, اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا, 1 دم مارا, 2 دم مارا, بڑا اطمینان سے. لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ میں نے بولو نا کون کھڑا تھا؟ جنات. ہاں آپ لوگ بھی ماموں بولتے ہو. وہ پیچھے جنات کھڑا تھا. اب اس کے لمبے لمبے ہاتھ, اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں, اور کہاں لمبا اس کا چہرہ. اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا, وہ جنات نے پیچھے سے کہا اے کیا کر رہے ہو. اب اس نے سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا, اچانک کون آیا. تو یوں دیکھو, یوں سگریٹ پیتے پیتے یوں ایک آنکھ سے دیکھا, ایک آنکھ سے دیکھا, اتنے لمبے ہاتھ پاؤں, سمجھ گیا کون ہے, جنات ہے. یوں سگریٹ کو لیا, یوں پھینکا,
اور پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جتنی دعائیں آتی سب پڑھنا شروع کر دیا. وہ جنات نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اب وہ اتنا ڈرا ہوا جنات سے, انسان ہے مگر اتنا ڈرا ہوا جنات سے, وہ جنات پوچھ رہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں, فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے کہا ارے کس پر فاتحہ پڑھ رہا؟ میرے ابا مر گئے ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. اور جنات کی طرف دیکھے نہیں, صرف بولے میں میرے ابا مر گئے ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا. اور جنات نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو یہ روتے روتے کہتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے اچانک ہنسایا کیوں؟ توا گرم کر رہا ہوں, اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں جواب دو گے نہیں انشاءاللہ؟ جلدی جلدی پھٹافٹ دے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, پورا مجمع ساتھ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے. نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنا دیا. اور نمبر 4 حضرت سلیمان جیسے بادشاہ نبی کے لیے ہم نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے ہو گئے؟ اب کتنا باقی ہے؟ سمجھو یہ پوری بات اسی وجہ سے آ رہی ہے. سیرت النبی کا جلسہ ہے نا, بولو سبحان اللہ. ایک بار کہہ دو درود شریف پڑھ لو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. جئیں گے, بولو جئیں گے محمد کی محبت میں اور مریں گے محمد کی محبت میں, بولو صلی اللہ. ابھی میں نے کتاب لکھی, میں نے ابھی اشرف ال کو دیا بھی میں نے, بلکہ میں تو کہوں گا علماء کرام اگر اس کتاب کو قبول کریں. ہم نے اس کتاب کو لکھا جس کا نام ہے گناہوں کو مٹانا ہو تو درود پڑھو, گناہوں کو مٹانا ہو تو. اور میں نے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 نام یاد کیے اور 700 نام کو میں نے اس میں جمع کیا اور وہ قرآن حدیث سے نکلے ہوئے نام ہیں. اور میں نے اس کو پھر ہر ہفتے میں الگ الگ رکھا, سنیچر کے لیے 100, اتوار کے لیے 100, پیر کے لیے 100, تاکہ ہفتہ مکمل ہوئے اور ہمارے نبی کے 700 اسماء مبارکہ, ان کے مبارک نام ہمارے دل میں اتر جاوے, بولو سبحان اللہ. اور ابھی جب عمرے میں گیا تو وہ کتاب کو میں اپنے جیب میں لے کر گیا. جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملا تب بھی میں نے وہاں یہی کہا, اور جب روضہ مبارکہ پر گیا میں نے کہا میرے پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا, یہ ایک حقیر سا تحفہ لے کر آیا ہوں. میرے پیارو دعا کریں کہ اللہ اس کتاب کو قبول فرما لے وے. خیر اب ہمارے 5ویں سوال پر. پہلا سوال حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے. نمبر 3 حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنائے. نمبر 4 حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنائے. اب 5واں سوال, بھائی کوئی جانا نہیں, بہت پیار سے سننا. ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا, اللہ میں عرش پر آیا ہوں, بولو کیا ہوں, سنتے جانا, بولو میں. پھر کہا اللہ آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں, بولو. اور اللہ میں زمین پر نہیں ہوں, میں آسمانوں پر نہیں ہوں, اللہ میں عرش میں آیا ہوں, مہمان بن کر آیا ہوں, آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. اے اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے جب حضرت ابراہیم زمین پر تھے, بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے, حضرت موسیٰ زمین پر تھے. حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا, حضرت داؤد زمین پر تھے. حضرت سلیمان کے لیے بھلے ہوا کو غلام بنا دیا مگر وہ زمین پر تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں آپ کے عرش میں آیا ہوں, اب بتاؤ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہو, بولے سبحان اللہ. اب یہ بتاؤ آج میں آپ کے عرش پر آیا ہوں, آیا نہیں بلایا گیا ہوں, مہمان بن کر آیا ہوں, مجھے کیا انعام دینے والے. بھائی پورا مجمع سبحان اللہ بولتا جائے گا, ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا. اللہ نے کیا فرمایا, قال اللہ تبارک و تعالی ولیس قد آتیتک افضل من کل ذالک. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں مجھے جن کو دینا تھا میں نے دے دیا. ارے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تو سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنا دیا, لیکن میرے مصطفیٰ میں تمہیں سب سے بڑا انعام دینے والا, کیونکہ سارے نبی مقتدی بنتے گئے, میرا مصطفیٰ تو سب کا امام بننے والا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.
कारी अहमद अली साहब। भाई सुनते जाना, सुभान अल्लाह बोलते जाना। अल्लाह ने फरमाया वलैसा कद आतैतुका फदल मिन कुल्ली ज़ालिक, सारे नबियों को मुक्तदी बनाया, तुझे सारे नबियों का इमाम बनाया, तेरा इनाम भी बहुत बड़ा होगा। अब सुनना, हमारे नबी ने पूछा लेकिन अल्लाह, और आगे बढ़े हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह इनाम बता देना, अल्लाह क्या इनाम आप मुझे देने वाले बता देना। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा ला ऐनुन रअत व ला उज़ुनुन समिअत व ला खतर अला क़ल्बि अहद। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा अर्श पर आए वो, बुलाए गए वो, मेहमान बन के आए वो। अल्लाह ने फरमाया मेरी कसम इतना बड़ा इनाम दूंगा आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कानों ने सुना नहीं और किसी दिल ने सोचा नहीं। इतना बड़ा इनाम देने वाला ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी दिल ने सोचा। हमारे नबी और आगे बढ़े, बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल करीब, काबा कौसैनी औ अदना, बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब। अल्लाह अब बता देना क्या देने वाला। चलो कपटिया वालों कौन कौन तैयार है सुनने के लिए? हाथ ऊपर करे, दोनों हाथ ऊपर करे भाई, माशाअल्लाह। क्या इनाम, अल्लाह क्या इनाम देने वाले? अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा इनाम दूंगा ना आंखों ने देखा है, ना कानों ने सुना है, न किसी दिल ने। अल्लाह ने फरमाया किसी नबी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि तुम नबियों के इमाम हो, सारे नबी मुक्तदी बने, मेरा मुस्तफा सबका इमाम बने, तो इनाम भी बड़े इमाम वाला होगा। अल्लाह क्या इनाम दोगे? अब सुनना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला अल्ला ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। ये मैंने अरबी में बताया, उलमा किराम समझ गए। आप मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? इन्हें पूरा मजमा साथ में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इनाम सुनो तो साथ में कह देना नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इनाम सुनने के बाद देखो अल्लाह क्या फरमाते, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला, अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। और आगे अल्लाह ने फरमाया मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा इनाम देने वाला कि जहां जहां अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह फरमाते जहां जहां, इतना बड़ा इनाम देने वाला कि जहां जहां, अल्लाह फरमाते जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब जलसाए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी इनाम पूरा नहीं हुआ, आधे इनाम पर ही तकबीर लग गई। पूरा इनाम सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मुस्तफा जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा कभी नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया ए मुस्तफा, ए मेरे मुजतबा, ए मेरे मुर्तजा, ए कलीमुल्लाह, ए हबीबुल्लाह, ए शफीउल्लाह, ए नजीउल्लाह, ए बशीर और नज़ीर, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे मुस्तफा तेरा भी नाम लिया जाएगा। लेकिन जो तेरा होगा, फिर बोलो मेरा होगा इंशाअल्लाह, जो तेरा नहीं मेरा नहीं। अब हम में से कौन कौन नबी के हैं? जो नबी का है वो डायरेक्ट अल्लाह का है। हाथ ऊपर करके बताओ भाई कौन कौन नबी के हैं? अरे साथ में बोलो ना, हम सब नबी के हैं ना। तो जब नबी के हैं तो साथ में जवाब दे दो भाई, मोहब्बत करते हो? हाँ, मुस्तफा से मोहब्बत करते हो? ऐसा कैसा जवाब दे रहे? मैंने कोई आपको घर की मोहब्बत के बारे में पूछा? अरे मुस्तफा से मोहब्बत करते हो? ऐसे नहीं, जवाब दो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। बुलंद आवाज से बोले मुस्तफा का दामन, आवाज नहीं आ रही है, मुस्तफा का
मगर मुस्तफ़ा का दामन हाथ से जाने, नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा। तो सब नबी के हैं ना। अच्छा, हमारे नबी से बढ़कर बताओ कोई नबी? जल्दी जल्दी बताओ ना कोई नबी। एक बहुत अजीब वाक्य सुना माना। टाइम है ना माना? कितनी देर तक मुझे बोलना है? हाँ? फजर तक? वाह भाई, मैं बगैर बीवी के आया हूँ। आपकी बीवियाँ नहीं है? पूछ के आए हो? अरे हाँ या नहीं पूछ के आए हो? ये तो ऐसा जवाब दे रहे जैसे मैं निकाह कबूल करवा रहा सबका। आपको मालूम है हमारे नबी की शान? एक बार जब कह दो सुभान अल्लाह। साथ में एक मतलब पूरा मजमा साथ में कहेगा, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आप नहीं पे जोर दे, हमारे मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा नहीं, हमारे मुजतबा से बढ़कर कोई मुजतबा नहीं। वस्सलाम हाजिरी लिया करते थे। पहले आदमी बैठते थे, उसके बाद जिन्नात बैठते थे, उसके बाद चरिंदे परिंदे दरिंदे सबकी आगे पीछे लाइन लगती थी और उसके बाद सबकी हाजिरी होती थी। एक बार हाजिरी में जैसे मदरसे में बच्चों की हाजिरी ली जाती है, इसी तरह वह हाजिरी लिया करते थे। तो एक परिंदा नहीं आया एक दिन, तो बोला कि वो किधर है, तो वो तो नहीं है। तो बोला उसको तलाश करो और उसकी वजह पूछो, ना आने की उसकी वजह पूछो, वजह क्या है। तो अगर वजह सही निकली तो ठीक है, अगर वजह सही साबित ना हुई तो उसको सज़ा मिलेगी। कैसी हुकूमत थी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, दुनिया पर अल्लाह ने कैसी हुकूमत उनको दी थी। और दूसरा मौजूद जिन्नात का बयान क्या है कि जिन्नात से आदमी कितना डरता है। इंसान पहले नंबर पर है, लेकिन वो तीसरे नंबर का है, लेकिन फिर भी इंसान उससे डरता है, क्योंकि भाई जिन्नात ऐसा ही है, वो दिखाई भी नहीं देता, कुछ भी कर सके। एक बार एक वाक्य बयान किया हजरत ने, एक आदमी सिगरेट पीने के लिए कब्रिस्तान में चलेगा, जब उसको कई जगह नहीं मिली पीने की, उसको हड़ाकारी थी पीने की, तो देखा सिगरेट सिलगाई, धुआं निकालने लगा। इतने में जिन्नात पीछे खड़ा, तो क्या कर रहा है? उसने तुरंत सिगरेट को नीचे पैर के मल दिया और अलहम्दु शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। बोला क्या कर रहा है? बोला अलहम्दु शरीफ पढ़ लो। किसकी कब्र है? ये मेरे बाबा की कब्र है। उसका जिन्नात को तो पता था किसकी कब्र है। वो घबरा, बेचारे के ध्यान नहीं रहा कुछ भी, ऐसे ही बोल दिया। तो वो तो बोलता, जिन्नात ने बोला ये बच्चे की कब्र है। भैया सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको इनाम दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग को जो है ना उसके ताबे कर दिया था, फूल बाग बना दिया था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते निकाल दिए थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पे अल्लाह ने बुलाया, मुलाकात हुई अल्लाह से। अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से क्या कहा? अल्लाह सब नबियों को अपने इनाम दिया है, मुझे क्या इनाम देंगे? वे तो ज़मीन पर थे, मैं तो आपके अर्श पे हूँ। अब तुझे वो इनाम दूंगा जो किसी को नहीं दिया। हमारे नबी अल्लाह के कितने प्यारे थे। अल्लाह ने क्या फरमाया? मैं आपको वो इनाम दूंगा कि मेरे नाम के साथ में तेरा नाम जुड़ा होगा। जो मेरा नाम लेगा वो साथ में तेरा भी नाम लेगा। देखो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा वाक्य बयान किया है हज़रत ने, और मैं इस पे रिएक्शन वीडियो बनाई है ये। और अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, चैनल का नाम डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के देख लीजिए। और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।